دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں دن اور رات تقریباً ایک جتنے ہوتے ہیں، مگر اسی دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کئی مہینوں تک سورج غروب نہیں ہوتا، اور پھر غروب ہو جائے تو کئی مہینوں تک طلوع نہیں ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں ایسی ہی امیزنگ 8 کنٹریز کے بارے میں۔ نمبر 1، رشیا۔ ناردرن رشیا کے کئی علاقوں میں مئی سے جولائی تک رات نہیں ہوتی، اور ان 2 مہینوں میں سورج آسمان میں چمکتا رہتا ہے۔ یہاں کی راتوں کو وائٹ نائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ان ایریاز میں 2 دسمبر سے لے کر 10 جنوری تک سورج طلوع نہیں ہوتا، یعنی 40 دنوں تک یہاں رات ہی رہتی ہے۔ ونٹرز میں یہاں ٹمپریچر -36 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کا ہیپیسٹ کنٹری فن لینڈ ناردرن یورپ میں لوکیٹڈ ہے۔ یہ یورپ کا ایک نہایت ہی خوبصورت کنٹری ہے۔ یہاں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور ایریا کے اعتبار سے یہ پاکستانی صوبے بلوچستان جتنا بڑا ہے۔ اس کے نارتھ میں سردیاں گرمیوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں یہاں ٹمپریچر -45 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ سردیوں میں اس کے زیادہ تر علاقوں میں 50 دنوں تک سورج نکلتا ہی نہیں ہے۔ وہیں اس کے کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں گرمیوں میں سورج کئی مہینوں تک غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں گرمیوں میں لوگ کم سوتے ہیں اور اپنا زیادہ تر ٹائم کام کرنے میں گزارتے ہیں۔ جسے بھی سورج کو لگاتار 2 مہینوں تک دیکھنا پسند ہے، وہ اس ملک کو وزٹ کر سکتا ہے۔ وہیں اگر آپ کو سردیوں کے ساتھ لمبی راتیں بھی پسند ہیں تو آپ کو فن لینڈ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سردیوں میں 57 دنوں تک رات ہوتی ہے، جبکہ گرمیوں میں 73 دنوں تک یہاں دن ہوتا ہے۔ 25% فن لینڈ آرکٹک سرکل کا حصہ ہے۔ سکیئنگ کے شوقین لوگوں کے لیے فن لینڈ ایک جنت ہے۔ 73 دنوں تک سورج کے غروب نہ ہونے کے بارے میں سننے کے بعد آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ پھر یہاں مسلمان نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ساری نمازوں کا ایک سکیجول بنایا گیا ہے، اور اسی حساب سے یہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ مطلب فجر اور عشاء کی نماز سورج کی روشنی میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، سویڈن۔ چلیں اب آپ کو فن لینڈ کے پڑوسی ملک سویڈن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں کا موسم بھی نیبرنگ کنٹری سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں دن کافی لمبے ہوتے ہیں، اور اگر آپ لمبے دن پسند کرتے ہیں تو آپ کو سویڈن کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ مئی سے اگست کے آخر تک یہاں سورج آدھی رات کو غروب ہوتا ہے، جس کے چند گھنٹوں بعد ہی سورج دوبارہ نکل آتا ہے۔ سویڈن کا ویدر کافی یونیک ہے۔ یہاں بھی کئی علاقوں میں گرمیوں میں سورج غروب نہیں ہوتا، جبکہ سردیوں میں یہ اپنی جھلک تک نہیں دکھاتا۔ سویڈن کے کیپٹل اسٹاک ہوم میں جون جولائی کے دنوں میں سورج 18 سے 19 گھنٹوں تک چمکتا رہتا ہے، تاہم اسی شہر میں سردیوں کے دن 5 سے 6 گھنٹے لمبے ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ موسم سے چاہے کتنا بھی ناخوش ہوں، مگر سویڈن دنیا کے موسٹ پروسپرس کنٹریز کی لسٹ میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ اس کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، اور ایریا 4.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کے قریب ہے۔ فن لینڈ کی طرح یہاں کے مسلمانوں نے بھی نماز کے لیے ایک سکیجول تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 4، ناروے۔ سویڈن کے ویسٹ میں واقع ہے اینشینٹ وارئرز وائکنگ کی سرزمین ناروے۔ اسے لینڈ آف مڈ نائٹ سن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں آدھی رات کو بھی سورج چمکتا ہے۔ مئی سے جولائی کے درمیان 75 دنوں تک یہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ان فیکٹ اس کے علاقے سوالبارڈ میں 10 اپریل سے 23 اگست تک سورج ڈھلتا ہی نہیں ہے، یعنی وہاں ان 4-5 مہینوں میں رات ہی نہیں ہوتی۔ یہ علاقہ یورپ کے لیسٹ پاپولیٹڈ ایریاز میں سے ایک ہے۔ ناروے اپنے حسین نظاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں پاپولر ہے۔ یہ بھی ایک کافی امیر کنٹری ہے، جس کا GDP پر کیپٹا $90,000 کے قریب ہے۔ اس کا ایریا 3,85,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے، جہاں 55 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ نمبر 5، آئس لینڈ۔ اپارٹ فرام اسکینڈینیوین کنٹریز، یورپ کا ایک اور خوبصورت ملک ہے آئس لینڈ، جو کہ برٹین کے بعد یورپ کا دوسرا سب سے بڑا جزیرہ بھی ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا آئی لینڈ ہے کہ یہاں مچھر کا نام و نشان تک نہیں۔ یہاں اتنی زیادہ برف اور ٹھنڈ پڑتی ہے کہ اس کا نام بھی آئس پر رکھا گیا ہے، آئس لینڈ۔ جون میں تو یہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جبکہ گرمیوں کے دیگر مہینوں میں یہاں کی راتیں بھی جاگتی رہتی ہیں۔ ان مہینوں میں اکثر یہاں ناردرن لائٹس دیکھنے کو ملتی ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح آئس لینڈ آتے ہیں۔ ویسے تو پورا ملک کا موسم ایک جیسا ہی ہے، مگر اس کے جنوبی علاقے شمالی علاقوں کی نسبت زیادہ گرم ہیں۔
नंबर 6 ग्रीनलैंड। यूरोप से निकलकर अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ का वेदर तकरीबन यूरोप जैसा ही है। वैसे तो ये आइलैंड नॉर्थ अमेरिका में आता है, मगर ये एक यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड के ऊपर वाले ज्यादातर इलाकों में गर्मियों के अंदर सूरज 24-24 घंटों तक चमकता रहता है और सर्दियों के 6 महीनों में यहाँ रात डेरा डाले रखती है। 1991 में यहाँ आर्कटिक रीजन का लोएस्ट टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्रीनलैंड का एरिया 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रीनलैंड का एरिया 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 गुना बड़ा है। वहीं इतने बड़े इलाके में सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं। इंतजामी तौर पर यह आइलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंडर आता है। नंबर 7 अलास्का। ये यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है, जो कि 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है। यूएसए ने अलास्का को रशिया से परचेज किया था, बहुत ही कम कीमत में। इसके गांव बारो, जिसे ओटक्यागविक भी कहा जाता है, इसमें मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज गरूब नहीं होता। हाउएवर नवंबर के पूरे महीने में यहाँ सूरज निकलता ही नहीं है। अगर आपको अलास्का के वेदर का लुत्फ उठाना है तो आप जून या नवंबर में अलास्का के बारो शहर को विजिट कर सकते हैं। अलास्का के बर्फ पोश पहाड़ उसके हुस्न को दोबारा बना देते हैं, जिस वजह से ये स्टेट टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। नंबर 8 कनाडा। कनाडा में भी एक ऐसा इलाका है जहाँ दिन रात का फर्क हैरान कौन है। नानोवेट। इसके हार्श वेदर की वजह से यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। इसका शुमार दुनिया के लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स में किया जाता है। 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इस रीजन में सिर्फ 40,000 लोग रहते हैं। यहाँ जाने के लिए कोई रोड मौजूद नहीं है और बोट्स या एयरप्लेन से ही यहाँ जाया जा सकता है। नानोवेट में 2 महीनों तक सूरज अनइंटरप्टेड चमकता रहता है, यानी इन महीनों में यहाँ रात का नामो निशान तक नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड विंटर्स में यहाँ 1 महीने तक सूरज की एक झलक तक दिखाई नहीं देती और ये इलाका फुल अंधेरे में डूबा रहता है। इसके अलावा अंटार्कटिका में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सूरज कई महीनों तक गरूब नहीं होता और कई महीनों तक वहाँ रात रहती है। मगर अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, एक कंट्री नहीं है, इसलिए उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता।